باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد۔ جی آج کا سبق عربی گرامر جالسا عبداللہ، تو عبارت جالسا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یہ فعل ہے۔ اب فعل کے بعد ہمیں آگے چاہیے فاعل، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو جالسا فعل ہو گیا، عبداللہ اب یہ اس کو مضاف بنائیں گے، اس لیے کہ مضاف کا میری دو قواعد ہیں۔ نمبر ایک، مضاف پر الف لام نہیں آتا، نمبر دو، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ ہلکے سے مراد یہ ہے کہ وہ تنوین نہیں آ سکتی، تنوین ختم کر دی جائے گی، ایک اس کے اوپر پیش آ جائے گی، تنوین کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو عبداللہ، اب اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے اور یہ پھر مضاف ہو گیا۔ اس میں جلالت اور مضاف علیہ، یہ تو مضاف کا قاعدہ ہو گیا نا کہ الف لام بھی نہیں آئے گا اور اعراب بھی ہلکا ہوگا، اور مضاف علیہ کا کیا ہوگا، وہ مجرور ہوگا۔ تو اب اس میں جلالت مجرور ہے، کیونکہ مجرور دو صورتوں میں ہی ہوتا ہے، یا مضاف علیہ کی وجہ سے یا حروف جارہ کی وجہ سے۔ تو اب پیچھے حروف جارہ تو کہیں نہیں ہے، تو اب یہ مضاف علیہ کی وجہ سے مجرور ہے، تو پھر عبداللہ عبد المضاف اور اس میں جلالت مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر جالسا کے لیے فاعل بن جائے گا۔ فاعل اس لیے بنایا کہ اب دال جو ہے حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں اس لیے ہے کہ فعل کے بعد ہمیں فاعل چاہیے، تو اب یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ تو اب یہ ٹینس بن جائے گا فعل پلس فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اگلی مثال حالکہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اب فعل ماضی کا صیغہ ہے، آگے حالک اللہ، اب اللہ اس میں جلالت حالت رفع میں اس لیے ہے کیونکہ فعل کے بعد آگے ہمیں فاعل چاہیے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ حالت رفع میں اس لیے آیا کہ حالہ کا فعل ہے اور فعل کے بعد آگے تقاضا کرتا ہے فاعل، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں آ گیا۔ اب آگے فاعل کے بعد ہمیں چاہیے مفعول، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہے، مفعول تو منصوب ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد فرمایا حالک اللہ سماء، اب یہ سماء حالت نصبی میں یہ مفعول بن جائے گا۔ تو ہمیں تین چیزیں جو چاہیے تھی عبارت کے لیے وہ تینوں مل گئی۔ حالکہ فعل، اس میں جلالت، یہاں پر جو ہے حالت رفع میں یہ حالکہ کا فاعل ہو گیا، سماء حالت نصبی میں تو یہ حالکہ کا مفعول ہو گیا۔ فعل پلس فاعل پلس مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اگلی عبارت ضرب اللہ مثلا، ضرب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اب ضرب فعل کے بعد ہمیں فاعل چاہیے، اس میں جلالت حالت رفع میں ہے کہ یہ ضرب کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ حالت رفع میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ماسلا منصوب ہے کیونکہ فعل کے بعد ہمیں فاعل چاہیے، فاعل اس میں جلالت مل گیا، آگے مفعول، اور وہ ماسلا حالت نصبی میں جو ہے وہ مفعول ہے، تو پھر عبارت بنے گی فعل پلس فاعل پلس مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اگلی عبارت ہے ناصر غلام زید بکر۔ ناصر فعل ماضی کا صیغہ ہے اور ناصر فعل ماضی کا صیغہ، غلام اب اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور اس پر تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو اب یہ بن جائے گا مضاف، کیونکہ مضاف علیہ پر الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا، اب تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں، یہ بن گیا مضاف۔ اور زید یہ مجرور اس لیے ہے کہ مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا غلام و مضاف اور زید مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ ہو کر ناصرہ کے لیے فاعل بن جائے گا، فعل پلس فاعل، اور بقرہ حالت نصبی میں ہے، اس کا مفعول بن جائے گا، تو عبارت بن جائے گی فعل پلس فاعل اور اس کے بعد مفعول، فعل پلس فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو ناصرہ فعل، غلام و مضاف اور زید مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر ناصرہ کے لیے فاعل بن جائے گا، اور بقرہ حالت نصبی میں اس کے لیے مفعول بن جائے گا، تو فعل پلس فاعل اور پلس مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اگلی عبارت جو ہے شربا ولد ماء بحری، تو اب شربا فعل ہے، فعل ماضی،
اب اس کے بعد الولد حالت رفع میں اس لیے ہے کہ شاربہ فعل ہے اور فعل کے بعد آگے ہمیں چاہیے فاعل، تو اب یہ حالت رفع میں ہے اس لیے کہ یہ شاربہ کا فاعل بن جائے گا۔ آگے آ رہا ہے ما، اب دیکھیں نا اس کو ہم نے مضاف اس لیے مضاف بنائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ الماء بھی نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، الماء بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف کا اعراب یہ ہوتا ہے، الف لام بھی نہیں آتا اور اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے، تو اب تنوین بھی نہیں ہے، یہ مضاف ہو گیا۔ اور آگے آیا ہے بری، اب بری مضاف علیہ، یہ مجرور اس لیے کیونکہ مقصور مجرور دو چیزوں سے ہی ہوتا ہے، یا مضاف علیہ کی وجہ سے یا حروف جرہ کی وجہ سے، تو پھر ما مضاف اور بری مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول، کیونکہ ما حالت نصبی میں، تو پھر شاربہ فعل اور ولد حالت رفع میں فاعل اور ما بری یہ مضاف اور مضاف علیہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول، فعل پلس فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو یہ عبارت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، فضل فرمائے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ فقط قرآن حدیث کو سمجھنے کی کاوش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، صلی اللہ علی محمد۔